کارٹون سیریز دھنک کے ذریعے ہم ان بچوں کو جو سیلاب جیسی قدرتی آفت کا شکار ہو چکے ہیں ایک ایسی امید دینا چاہتے ہیں جس کے سہارے وہ اپنے خوف کا سامنا کرنا سیکھیں۔ یہ کارٹون سیریز خاص ٹیچرز اور والدین کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ اسے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنے طلباء اور بچوں کے دلوں میں چھپے ہوئے خوف کو سمجھ سکیں اور انہیں تسلی دے سکیں۔ استانی صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اسکول کی دیواریں اور چھت سیلاب کی وجہ سے گر گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کی مرمت میں ابھی کافی وقت لگے گا، مگر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آگے ضرور بڑھے گا۔ یہ خبر سننے کے بعد میں اور امی اب بہت نا امید ہوئے۔ استانی صاحبہ نے ہمیں بہت تسلی دی اور خدا سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد استانی صاحبہ چلی گئیں۔ سیلاب کی وجہ سے بجلی کا سارا نظام درہم بھرم ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں امی کے لیے کام کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی امی ہمارے پرانے لالٹین کی روشنی میں ہماری اینٹوں کے بنے چولہے پر رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ کے اپنے بچے کچے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ کام کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ امی ایک گہری سوچ کا شکار ہو گئی ہیں اور اچانک وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انسان اتنی محنت سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر اپنا گھر بناتا ہے، اسی گھر کو سجانے کے لیے چیزیں خریدتا ہے، پھر ایک دن سیلاب آتا ہے اور اپنے ساتھ اس کا سب کچھ بہا لے جاتا ہے، اور صرف اس کا سامان ہی نہیں بلکہ اس کی جان بھی لے جاتا ہے، مگر جب تک زندہ ہیں ان حالات میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے گزارا تو کرنا پڑے گا، پر کیسے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اتنے میں ابو گھر آ گئے تھے۔ امی کو پریشان دیکھ کر ابو نے ان سے ان کا حال پوچھا، مگر امی نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ اپنے خیالات بانٹ کر انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ابو نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دل ہلکا نہیں کریں گے تو ان حالات کا سامنا کیسے کریں گے؟ امی نے جواب میں اپنا سر ہلایا اور ابو کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ابو نے پھر ہمیں بتایا کہ کس طرح سیلاب کی وجہ سے ہماری فصلیں اور زمینیں خراب ہو چکی ہیں، اور اسی بات کو لے کے تمام کسان بھی بہت پریشان ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ زمین خشک ہو جائے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، مگر تب تک ہمیں راشن دیکھ کر استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ سننے کے بعد امی ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئیں۔ میں نے دونوں کو پریشان دیکھ کر بات کو بدل دیا۔ میں نے ابو کو بتایا کہ آج استانی صاحبہ آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اسکول کی مرمت کا کام ختم ہو جائے گا ہم سب واپس اسکول جا سکیں گے۔ ابو یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جیسے ہی اسکول واپس شروع ہو جائے میں مزید دل لگا کر پڑھائی کروں۔ میں خوش تو تھی، مگر سیلاب کی وجہ سے جو ڈر میرے دل اور دماغ میں بس چکا ہے وہ جاتا ہی نہیں۔ اس رات میں نے پھر ایک برا خواب دیکھا۔ میرا خواب سننے کے لیے کہانی کا تیسرا حصہ ضرور دیکھیں۔